سے اور آنے والا کل آج سے بہتر، یہ ایک امید کا دیا ہے جو اپنی روشنی سے اندھیرے کو کم کر رہا ہے۔ زندگی کی اس دوڑ میں جہاں بیشتر لوگ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہیں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو محروم افراد کو اپنے ساتھ لے کر آگے جانا چاہتے ہیں۔ آئی رحمان انہی میں سے ایک معتبر نام ہے۔ آئی رحمان 1 ستمبر 1930 کو ہریانہ کے ضلع گڑگاؤں کے چھوٹے سے گاؤں حسن پور میں پیدا ہوئے۔ والدین نے ان کا نام اختر رحمان رکھا۔ ہم حسن پور کے رہنے والے ہیں اور ہمایوں کے ساتھ ہمارے آبا و دادائی سے رحمان صاحب کے والد انہوں نے اپنے بیٹے کو لاہور لا کالونی میں بھیج دیا تھا۔ وکالت کے بعد وہ پلول جو سب ڈویژن تھا اب ضلع بن گیا ہے، اس میں وکالت کرتے تھے۔ آپ نے کھلایا انہیں؟ ہاں کھلایا، ساتھ لے پھرتے۔ بچپن میں کیا شرارت کرتے تھے؟ کچھ نے گود میں لے پھرتی تھی، وہ کہتے تھے بس گر جاگا، میں کہنے گرا گا نہیں لے جاتے تھے۔ ہمارے ماموں جو ان کے والد، تو انہوں نے نواب صاحب کا مکان انہوں نے کرائے پہ لیا ہوا تھا۔ نواب صاحب تمام جتنے پبلشرز تھے ان سے اپنی لائبریری کے لیے کتب وہ منگواتے تھے۔ اتفاق سے وہ لائبریری جہاں رحمان صاحب رہتے تھے اس کے اوپر کے کمرے میں تھی، تو انہوں نے شروع سے ہی اس لائبریری کو کنگالنا شروع کر دیا۔ تعلیم کے بارے میں سب سے پہلے تو پرول میں میونسپل کمیٹی کے پرائمری اسکول میں داخلہ لیا، پھر ہائی اسکول میں چلے گئے، وہاں سے میٹرک کرنے کے بعد پھر علی گڑھ چلے گئے، وہاں تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کی۔ سن 1947 میں رحمان صاحب علی گڑھ ہی میں تھے جب انہیں اپنے خاندان کے افراد کے مارے جانے کی خبر ملی۔ ہمارے تقریباً 2-3 ہزار آدمی شہید کر دیے اور صرف 200-250 آدمی ہم بچے تھے، جس میں عورتیں اور بچے تھے۔ پارٹیشن ہو گیا تو پاکستان آ گئے، لاہور آ گیا، بیچ میں کچھ وقفہ آ گیا، روٹی روزگار کے حوالے سے نوکری کرنی پڑی، پھر کچھ لاہور کے کالجز وقت گزارا، پنجاب یونیورسٹی میں۔ لیکن میری اصل تعلیم جو ہے وہ جرنلسٹ بننے کے بعد شروع ہوئی، جس کو میں صحیح تعلیم کہتا ہوں، اور جس میں کہ درسگاہوں کا کوئی دخل نہیں ہے، صرف ایک درسگاہ کا دخل ہے، اس کا نام پنجاب پبلک لائبریری ہے، جہاں بیٹھ کے میں نے بہت سے نئے علوم پڑھنا شروع کی اور اردو میں لکھنا شروع کیا، فیچرز لکھے، ایک رسالے کو بھیج دیے، لیکن اس سے مجھے کچھ ملتا نہیں تھا۔ پھر 2-3 دن بیٹھ کے میں نے ایک لمبا سا مضمون لکھ دیا اور پاکستان ٹائم میں بھیج دیا، پاکستان ٹائم میں چھپ گیا، اور کچھ دنوں بعد مجھے ایک لیٹر آ گیا جو کنٹریبیوشن بل ہوتا تھا پاکستان ٹائمز کا، کہ میرے اس مضمون کے مجھے 150 روپے ملیں گے، اور وہ بل جو تھا سائن کیا ہوا تھا FAF فیض احمد فیض۔ تو اس سے پہلے میں نوکری کرتا تھا تو مہینے بھر کی تنخواہ 150 روپے تھی، تو میں نے کہا کہ یہ کام اچھا ہے۔ 1950 میں پہلا مضمون لکھا تھا، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اخبار میں اشتہار آ گیا کہ ہمیں ریڈرز ریویو چاہیے فلموں کے، تو وہ میں نے شروع کر دیے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ جو ہے باقاعدہ سٹاف میں شامل ہو جائیے، اور ڈیسک پہ کام کرنا شروع کر دیا، سب ایڈیٹر ہو گیا۔ فیض صاحب سے کو دیکھا میں نے ضرور تھا، لیکن براہ راست ملاقات ان کے پنڈی کانسپریسی کیس کے بعد واپس آنے پہ ہوئی۔ یوں تو مجھے ہمیشہ سے ہی احساس تھا اس بات کا کہ رحمان صاحب اور ابا کی بہت رفاقت ہے، لیکن یہ کہ ان کی اہمیت کتنی ہے ابو کے لیے یہ بہت دیر میں احساس ہوا، اور وہ یوں کہ جب کبھی وہ واپس گھر آتے کہیں باہر سے، یا کوئی مسئلہ ایسا کھڑا ہوتا جو کہ غور طلب ہوتا، تو ہمیشہ کہتے رحمان سے بات کر لیں۔ وہ یوں کہ جیسے کہ ان کے اپنے جو خیالات ہیں وہ جب تک زیادہ پختہ نہیں ہوں گے، جب تک کہ رحمان صاحب سے وہ گفتگو نہ کر لیں، شیئر نہ کر لیں، اپنی جو فکر ہے اس کی ان سے میرے خیال میں شاید وہ چاہتے تھے کہ کچھ نہ کچھ ری انفورسمنٹ ہو جائے،
تو یہ میں نے بہت دیکھا ان میں. اور پھر یہ بھی تھا کہ میرے خیال میں جس طرح کہ ان کا سینس آف ہیومر تھا، رحمان صاحب کا بھی سینس آف ہیومر بالکل وہی تھا. تو لطیفے بازی بھی جو تھی وہ دونوں کی ایک جیسی تھی، فقرہ جو کستے تھے وہ دونوں ایک ہی قسم کا کستے تھے. تو اور وہ ایک دوسرے کی صحبت سے بہت لطف اندوز ہوتے تھے. 12 مئی سن 1958 میں آئی اے رحمان رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے. ان کا رویہ بہت اچھا ہے، بہت اچھے آدمی ہیں اور بہت ہی قسمت اچھی ہے میری کہ ایسے مجھے زندگی کا ساتھی ملا. بچے میرے ماشاءاللہ 5 ہیں، ایک امریکہ میں ہے اور ایک کراچی میں بیٹی میری، اور ایک لندن میں ہے میری بیٹی. 2 یہاں پر میرے بیٹے ہیں، اشر رحمان اور احمد رحمان. ماشاءاللہ سب صاحب اولاد ہیں، اللہ کا شکر ہے، سب لوگ خوش ہیں اپنے گھروں میں. جب 70 میں ہماری ٹریڈ یونین ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہمیں ڈسمس کیا گیا پاکستان ٹائمز سے، تو ہماری یونین نے فیصلہ کیا، فیڈرل یونین جرنل سے فیصلہ کیا. ہمیں کیا کوئی 150 آدمی انہوں نے ڈسمس کر دیے تھے 1970 میں ہڑتال کرنے کے جرم میں. تو وہ اس وقت ہماری یونین نے فیصلہ کیا کہ اس کا جواب یہی اچھا ہوگا کہ ہم اپنا اخبار نکال لیں. تو اس وقت اخبار آزاد نکالا. خیال یہ تھا کہ 15-20 ہزار اخبار ہم چھاپ لیں گے اور بیچ بھی لیں گے، لیکن ہوا یہ کہ 1 مہینے کے اندر اس اخبار کی اشاعت 1 لاکھ پہ پہنچ گئی، جو ہمارے بس میں نہیں تھی کیونکہ ہمارے پاس سرمایہ ہی نہیں تھا. یہ 70 کے الیکشن سے کوئی 20-25 دن پہلے کی بات ہے. اس دن کراچی ایئرپورٹ پہ پولینڈ کے نائب وزیر خارجہ کو جماعت اسلامی کے ایک ڈرائیور نے ہلاک کر دیا تھا. تو مارشل لا کا زمانہ تھا. خبر جو آئی کریڈ پہ وہ یہ تھی کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور نائب وزیر خارجہ ہلاک ہو گئے. ہمارا جو کورسپونڈنٹ تھا وہ گیا، اس نے وہاں سے ہمیں سٹوری بھیجی جس میں یہ تھا کہ ڈیلیبریٹ مرڈر ہے یہ. تو اگلے دن آزاد کی سرخی تھی، ہلاک کر دیے گئے، باقی سب جگہ ہلاک ہو گئے. اچھا، اس پہ نوائے وقت نے نوٹ لکھا کہ یہ تو بڑے بدماش ہیں، یہ دونوں ملکوں کے تعلقات خراب کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو جس کو نہیں خبر تھی اس کو نوائے وقت کے ذریعے سے خبر ہو گئی، اور سرکولیشن جو ہے وہ 15-20 ہزار سے 30-35 ہزار پہ 40 ہزار پہ چلی گئی. 15-20 دن گزرے، الیکشن آیا. الیکشن سے پہلے ہم PFUJ کی میٹنگ کے لیے عبداللہ ملک، رحمان، میں، ہم تینوں ڈھاکہ گئے تھے. وہاں 1 ہفتہ رہے اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیا. تو رحمان صاحب نے اس دن جو سٹوری لکھی جس دن الیکشن تھا کہ الیکشن کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. اس میں ٹھیک ہے ہماری رائے بھی شامل تھی، بٹ ہی روٹ دی سٹوری. وہ سیکنڈ لیڈ تھی کہ آج یہاں پہ ویسٹ پاکستان میں پیپلز پارٹی کو 80 کے قریب سیٹیں ملیں گی اور ایسٹ پاکستان میں عوامی لیگ سویپ کر جائے گی. یہ سرخی تھی اور یہ انالیسس تھا. جو ہم نے پریڈکشن کی تھی اس میں وہ 100% صحیح ہوئی. تو پرچہ جو ہے وہ 70-80 ہزار پہ پہنچ گیا. حالات ہماری خراب تھی تو 1 مہینہ اور 1 سال کے بعد وہ پرچہ پھر ہم نے بند کر دیا. لیکن اس کا ریکارڈ ہے کہ سب کانٹیننٹ میں کوئی پرچہ، کوئی ڈیلی اخبار 1 مہینے کے اندر اندر اس کی سرکولیشن 1 لاکھ پہ پہنچ جائے. بھٹو صاحب کی حکومت آ گئی تو انہوں نے جو لوگ رہ گئے تھے باقی ہم سب کو بحال کر دیا، پاکستان ٹائم چلے گئے. پھر 1974 میں مجھے یہ محسوس ہوا کہ جو ہمارے کنوکشنز تھے وہ اب حاصل نہیں ہو سکیں گے اخبار میں، تو میں نے ریٹائرمنٹ لے لی.